نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انجیر کے پھل کی قسم کھا رہے ہیں، زیتون کی قسم کھا رہے ہیں، طور سینا کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنانا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو پورا بنایا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا شاہکار ہے انسان کی تخلیق، اور ویسے بھی ایک دنیا کا بھی دستور ہے کہ کسی کو یقین دلانے کے لیے، کسی بڑے مقصد کا یقین دلانے کے لیے انسان جب قسم کھا لیتا ہے تو اس میں پھر کوئی شک بھی نہیں ہوتا کہ جس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے وہ واقعی بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، کہ اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اور اس خوبصورتی کا احساس انسان کو بھی ہونا چاہیے کہ اس انسان کی خوبصورتی کے بعد جو انسان کا مقصد ہے، جو اس دنیا میں وہ آیا ہے، اس نے اپنی اس خوبصورتی کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور دیا ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے، اپنے احکامات دیے ہیں، اس خوبصورتی کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری خوبصورتی میں کوئی چیز زائل نہ ہو۔ اور پھر جب اللہ نے اس انسان کو خوبصورت بنا دیا، اور خوبصورت بنانے کے بعد اس کی خوبصورتی کی حفاظت کا طریقہ کار بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس انسان کو جو میں نے خوبصورت بنایا ہے، اس کا خوبصورتی کا جو حق ہے یا اس کا جو ٹھکانہ ہے اس انسان کا، وہ جنت الفردوس ہونی چاہیے، جنت ہونی چاہیے، جنت بھی اس نے جانا ہے۔ اور ہم بھی اس بات کا احساس کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو ہمارا جو مرکز ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ جنت کا حصول ہے، تو لہذا یہ خوبصورتی جنت کی زینت بن جائے۔ اور اس کے لیے اللہ نے احکامات کے ذریعے یہ بتا دیا کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ ایسے زندگی گزاریں گے تو اس سے آپ کی خوبصورتی بھی محفوظ رہے گی، اور یہ خوبصورت جسم، یہ خوبصورت انسان جو ہے، اس کو خوبصورت مقام پر پہنچا دیا جائے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام۔ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کی وہ پس پشت ڈالتے ہوئے، پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے اگر زندگی گزاری، تو پھر اللہ نہیں چاہتے کہ یہ انسان میری اس خوبصورت تخلیق کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔
اور ہم نے یہاں دنیا میں بھی ایک سیکھ لیں کہ ایک شخص ہے، وہ گھر میں اس نے ایک آم کا درخت لگایا ہے۔ اگر آم کا درخت، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آم کے درخت کی بڑی اہمیت ہے، آم بہت خوبصورت پھل ہے، بڑا لذیذ پھل ہے، اس کی وہ اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم اس آم کے درخت کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اس کی کیئر کرنا چھوڑ دیں، اور ظاہری بات ہے اس کو دیمک بھی لگ سکتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اور جب ہم دیکھیں گے کہ یہ پھل بھی نہیں دے رہا، اس کو بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، ہم نے اس کا علاج بھی نہیں کیا، تو آخری کار یہی بات ہوئی کہ بھئی اس کو کاٹ دیں۔ جب کاٹ کے اس کو ہم نے خود جہنم کا وہ آگ کے لیے ہم بطور ایندھن کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ اس کا خیال یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر عمل کر کے جو ہمیں دکھایا، ان کی پوری حیات طیبہ، ان کی سنتیں، ان کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو ایسے سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، اگر اس کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یہ پھر ایسے ہوگا کہ جیسے ہم اپنے پودے کی حفاظت کے لیے اس کے لیے طرح طرح کے ہم سپرے کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ نہ ہو، اس کو کسی قسم کے کوئی کیڑے سے کوئی خطرہ نہ ہو، جب وہ کرتے ہیں تو وہ پھر جو درخت ہوتا ہے، آم کا درخت ہوتا ہے، وہ پھلتا پھولتا بھی ہے، اس کی بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اس کو پھل بھی لگتا ہے، وہ پھل ہم کھاتے بھی ہیں، اور وہ پھر جو درخت ہوتا ہے وہ بہت بڑا مفید ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اور اگر ہم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ذریعے ہم اس انسان کو جو اللہ نے بنایا، اس انسان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، گناہ ہے، بغض ہے، یا طرح طرح کی اللہ کے احکامات کی جو خلاف ورزیاں ہیں، یہ ایسے سمجھیں کہ یہ بیماریاں ہیں۔ اگر ان بیماریوں کا ہم تدارک نہیں کرتے تو یہ بیماریاں انسان کو لپٹ جاتی ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اس خوبصورت انسان کا، جس کی اللہ نے قسم کھائی کہ بے شک میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، یہ جو انسان ہے بیماریوں کا شکار ہو کر یہ بھی خدا نخواستہ امکانات یہی ہو جاتے ہیں کہ یہ جہنم کا یہ ایندھن نہ بن جائے۔ اب ہم نے یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے، حالانکہ ہر شخص کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خود دیکھے کہ میرے اندر کتنی ایسی بیماریاں ہیں جس کا میرے اللہ کو پتہ ہے یا پھر مجھے پتہ ہے، اور اس کا میں نے علاج کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوشش شروع کر دے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن مسافر جو ہے، وہ جو سفر ہے وہ بہت طویل ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے قرآن مجید کے ذریعے اللہ ہم سے کون سا مطالبہ کر رہا ہے، تو جب ہم ان کے مطابق جیسے فرماتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا جو موٹا موٹا مفہوم ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بتائی ہیں، ان صفات کا آپ جائزہ لیں، ان کو ہم دیکھیں، اور پھر اپنے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ لیں کہ آیا کہ کون سی صفت ایسی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے اور میرے اندر نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے اندر یہ ایک احساس پیدا کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ادھر جا کے آپ ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں بتاتے، تو ظاہری بات ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا کیسے علاج کرے گا کہ آیا کسی کی آنکھ کو درد ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، اس کے دانت میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے سامنے
اللہ سے مانگیں گے نہیں کہ یا اللہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں اور یہ ایسی بیماریاں یا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا یہ جو خوبصورت یا اللہ تو نے جسم بنایا ہے یہ کہیں ایندھن کے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، یا اللہ میں عاجز ہوں، اپنا محاسبہ کریں۔ ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیکھیں جناب، ایک بندے کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ جیسے حسد ہے۔ اب حسد جو ہے، اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بعض دفعہ بیماریاں اندر ہوتی ہیں لیکن وہ مانتا نہیں۔ حالانکہ یقین جانیے جب میں یہاں سے 96 میں سعودی عرب گیا تھا، ظاہری بات ہے یہیں کی کالجوں اور یونیورسٹیز کا میں پڑھا ہوا تھا، اسی ماحول سے میں جڑا ہوا تھا، اسی ماحول کے اثرات تھے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رہتا ہوں کہ میرے اندر بھی یہ حسد کی بیماری تھی۔ میں جب وہاں پہ دیکھتا تھا نا لوگوں کو سعودی عرب میں کام کرتا، یار یہ دیکھو بڑا پیسہ کما گیا تو تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے جب مجھے تھوڑا سا علماء کی صحبت نصیب ہوئی، جب علماء کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا، جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ تو ایسی خطرناک قسم کی بیماری ہے کہ اس نے تو میری دنیا بھی برباد کر دینی ہے، میری آخرت بھی برباد کر دینی ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بیماری ہے، لیکن میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ میں تو علماء سے سنا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں بھی ایسے سمجھے کہ جہنم کی جو تپش ہے اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آگ ہوتی ہے نا کہ اس کو جناب ایسی ثروت کیسے اللہ نے دے دی، بس یار یہ مجھے مل جائے نا، یہ تو اس لائق ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس کو کیسے مل گئی۔ یقین جانیے اللہ کا احسان ہوا کہ جب میں یہ چیزیں محسوس کرنے لگا، اللہ سے مانگنے لگا، آج میں اللہ کا شکر ادا کر کے خدا کی قسم یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے سامنے یہ قریب ہی کوئی کروڑوں پتی بیٹھا ہو تو یقین جانیے کہ ایک ہلکی سی بھی ایک میرے اندر خواہش یا اس کی ویلیو نہیں ذہن میں آتی کہ یار یہ تو جناب بڑا مالدار ہے یا بڑا یہ ہے یا بڑا وہ ہے۔ کیا ہوا کہ اللہ کی توفیق سے میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مانگنے کے لیے بھی شرماتے ہیں، حالانکہ یہ مانگنا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا، آپ تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے اندر یہ بھی بیماریاں ہیں، تو تو یا اللہ تو تو دلوں کے پھیرنے والا ہے، تو تو قادر ہے، یا اللہ ان بیماریوں سے مجھے نجات دے۔ اور جب ہماری ان بیماریوں سے نجات ہمیں مل جائے گی تو یقین جانی دنیا میں زندگی گزارنے کا بھی ایک لطف آئے گا، ایک مزہ آئے گا، ایک ایسا اطمینان آئے گا کہ یقین جانیے کہ یہ اطمینان دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی شاید نصیب نہ ہو۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اندر جو بیماریاں ہیں ان کا ہم نے اپنے ساتھ ہی ایک محاسبہ کرنا ہے کہ یہ اچھا۔ اسی طرح میں جھوٹ کی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح باقی کچھ چیزوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس طرح سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس جھوٹ کے جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، یقین جانیے اللہ کا ہمارے اوپر پتہ نہیں کوئی ناراضگی کا ایسا معاملہ ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آج ہماری ایسے سمجھیں کہ جو دل کا سکون ہے وہ برباد ہو چکا ہے کہ مومن ہو اور وہ جھوٹ بولے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسی بات کی کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا تو وہ لفظ ہم تو خیر جرت بھی نہیں کر سکتے کہ ہم وہ لفظ بھی نقل کر سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ناراضگی سے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ عائشہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، جو میں نے ان کے قد کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہے بھی تو اتنی ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ ایسا برا عمل ہے کہ اگر اتنی مقدار اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر بدبودار ہو جائے اور گندا ہو جائے، کہ جس انسان کے بارے میں اللہ قسمیں کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کو میں نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی کو ہم طرح طرح کے مختلف قسم کے منکرات جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے وہ کر کے اس خوبصورت انسان کو ہم تیار کر رہے ہیں، جو ہمارا حال ہے اللہ ہمارے سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، کہ ایسے سمجھیں کہ جہاں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جنت کی تیاری کے لیے یا جنت کے لیے اس جسم کو تیار کرتے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم جنت کے اپوزٹ وہ کام کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سوچتے نہیں، ایسے ہی خواہ ایک شخص کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو گئی، وہ اطمینان کر لیتا ہے۔ یہ اطمینان بڑا خطرناک ہے، کسی کا مطمئن ہو جانا۔ اگر پانی بھی اس کو بھی اگر اطمینان مل جائے تو وہ بھی جوہر بن جاتا ہے، اس کے اندر بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جب چل رہا ہوتا ہے پانی تو اس کی شفافیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جوہر سے، گندے نالے سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے اس سے کوئی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اگر اس گندے جوہر میں حلال چیز اگر مچھلی بھی چلی جائے تو یقین جانیے مچھلی بھی کھانے کو کسی کا دل نہیں کرتا، وہ مچھلی بھی حلال ہے۔ اور ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے جناب جس اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، ہمیں چاہیے تھا کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اس کا ہم خیال رکھتے، اس کی ہم پرورش کرتے، اس کو بناتے، اس کو سنوارتے، تو اس میں تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتے اور اللہ کے نبی بھی راضی ہو جاتے، اور دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہے ہی اسی صورت میں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، اطمینان کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے نماز پڑھ لی ہے کافی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہماری نماز ہے یہ یاد رکھیں یہ مسجد سے باہر شروع ہوتی ہے۔ ادھر تو میں بھی جناب بڑی لچھے دار باتیں کروں گا جناب کہ جناب میاں اکرم کے کیا کہنے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہے، مسجد میں ملتے ہیں تو کیا بات ہے جناب، ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو کیا لچھے دار باتیں کرتے ہیں۔ میرے کردار یا میرے کرتوت کا تو پتہ یہ چلے گا جب میں مسجد سے باہر نکلوں۔ میں اپنے گھر میں جاؤں گا تو میرے گھر والے دیکھیں گے، میری بیوی دیکھے گی، میرے بچے دیکھیں گے کہ یہ ابا مسجد میں تو خیر بڑا اچھا ہے، تو گھر میں اس کا حال یہ ہے کہ وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ جیسے تو کوئی ڈاکو آ جاتا ہے۔ میں جاتا ہوں، میرا وہاں پہ بازار میں لوگوں کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، میری نماز کے اثرات تو وہاں پہ دیکھنے والے ہوں گے، ہایا کہ حضرت یہاں پہ کیا کرتے ہیں، معاملات ادھار کے ہیں، لین دین کے ہیں، یہ کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، یہ تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلے گا۔ یہاں پہ تو ہر بندہ اچھا ہوتا ہے، مسجد میں جو بھی آتا ہے وہ بیچارہ جیسا بھی ہوتا ہے وہ میری طرح بڑا بن صبر کے آتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، کوئی سجدے بھی لمبے کر دیتا ہے، لیکن اصل جو پتہ چلتا ہے اس کا یہ چلتا ہے کہ وہ بار کیسا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شخص بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ یعنی کہ انسان کی اچھائی کا پتہ ان کے معاملات کے ساتھ چلتا ہے۔
بعض دفعہ مسجد میں تو جناب بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے جناب داڑھیوں والے بعض دفعہ دلیل بنا لیتے ہیں داڑھی والوں. بعض دفعہ یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جو داڑھی منڈوانے والا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، یقین جانیے معاملات میں وہ اس نیج پہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے متقیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا شخص ہے اس کی داڑھی بھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، لیکن باہر چھرے چل رہے ہیں. کبھی اس کے ساتھ دغا ہے، کبھی اس کے ساتھ دغا ہے، کبھی اس کے ساتھ دغا ہے. وجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نماز ہمارے لیے کافی ہے، اب اس نماز کے ادائیگی کے بعد ہم نے جو مرضی کریں ہم سے شاید کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل میں جو سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور زندگی کو مختصر جانا ہے. خدا کیوں فرمایا گیا کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قبور کی زیارتیں کریں، قبرستان کی زیارت کریں. کیوں کہا گیا؟ کہ تاکہ انسان کے اندر جو ایک خناس ہے کہ میں نے بڑا جینا ہے، میں نے جناب بڑے آگے کاروبار کرنے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو لہذا وہ اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے، وہاں جا کے قبور کی زیارت کرے کہ وہاں پہ نوجوان بھی ہیں، قبروں میں وہ بچے بھی ہیں، وہ بوڑھے بھی تھے، وہ نوجوان بھی تھے، وہ مالدار بھی تھے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی تھے. آج وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے کتنی دیر رہنا؟ بالکل وقت تھوڑا ہے، چلے جانا ہے. ہم کون رکا ہے آج تک یہاں؟ جب یاد رکھیں کہ دنیا بھی جس شخص کی اب دنیا میں بھی اس نے ایسی گڑبڑ والے حالات کیے ہیں تو اس کی آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ہمارا بنیادی طور پہ اخلاق کا لیول دیکھ لیں. اخلاق کا حوالہ ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں نا تو پھر ہم 24 گھنٹے استغفار کریں جو ہمارے اخلاق کا لیول ہے. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، بیٹا ان کا عبداللہ، وہ کھرا اور سچا صحابی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور وہ پانی اکٹھا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ پانی اپنے والد کو پلاؤں گا، شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے. وہ پانی لے کے جاتا ہے اور اپنے والد سے کہتا ہے، عبداللہ بن ابی سے، منافق سے، کہ یہ جی پانی آپ پی لیں. انہوں نے کیوں لے آئے اور یہ کون سا پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے لے کے آیا ہوں تاکہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے. جواب کیا ملتا ہے کہ پیشاب لے آؤ، پیشاب پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. فوت ہوئے. وہ جب مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ چڑھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی یہ تو منافق ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں مغفرت کی تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. آپ سے نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کر لوں گا. جنازہ اس وقت پڑھا دیا گیا، کیونکہ اگر اس وقت وہی اتر آتی تو کچھ لوگوں کو یہ اشکال پڑ جاتا کہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے مصلی سے اتار دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ تاکہ کوئی شبہ نہ آئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، بعد میں وہی نازل ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ اس کی دعا مانگی گئی میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تدفین ہو گئی عبداللہ ابن ابی کی، اس کو قبر میں داخل کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے. اچھا اس سے پہلے کہ اس کو جو کرتا مبارک اپنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بطور کفن کے دیا گیا. اب جناب وہاں پہ قبر میں اس کو داخل کر دیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اس کو باہر نکالو، باہر نکالو. باہر نکالا گیا، اپنا لعاب مبارک جو ہے اس کے حلق میں اتارا گیا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر 100 منافقین نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، بغض سے بھرے ہوئے، درگزر والا معاملہ تو رہا ہی نہیں۔ اچھا ان کا اخلاق دیکھیں ہم۔ اچھا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک کیوں اس کو کفنایا گیا تھا؟ آج یہ سنت بھی سمجھ لیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا غزوہ بدر میں قیدی بن گئے، ان کے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، وہ بڑے طویل قد والے تھے، ان کو کسی اور کا کرتا پورا نہیں آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو منافق سردار تھا وہ بھی بڑے قد والا تھا، اس نے اپنا کرتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کے بدلے میں احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا بطور کفن گئے اس کو پہنایا گیا۔ آج ہمارا حال یہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کے بدلے میں ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح آپ نے یہ نبی کا طریقہ ہے کہ ابو سفیان کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر بھئی جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ کیوں کہا تھا؟ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کفار مکہ مارنے کے لیے اور گستاخی کرنے لگے تھے، تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ یہ دیا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں جس ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، ہمارا ان کے ساتھ اخلاق کیسے ہے، جن بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے کودے، یعنی کہ وہ ایسی حالات میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یقین جانیے کہ سوائے استغفار کے ہمارے اخلاق کا تو ہمارے ہاں کوئی حال ہے ہی نہیں نا۔ اخلاق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سامنے بیٹھے بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، چائے پیے، نہیں، اور یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق قربانی کا نام ہے، درگزر کا نام ہے، اس کے لیے کوشش نہیں۔ اچھا کوشش شروع کر دیں، وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا سب کچھ جو ہماری حرکات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش اور دعا ہے۔ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایسا ایسا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ایک اطمینان کا بھی احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے کہ آج ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، کتنے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ہم ایک سیدھے راستے کی طرف چل نکلے ہیں۔ لیکن اس کا یہی حل ہے کہ اپنے اندر کی جو بیماریاں ہیں ہم نے اپنے وہ ڈھونڈنی ہیں۔ دوسرے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر میں کیا ہے۔ آپ کو خود کو پتہ ہے کہ بغض کی کیا پوزیشن ہے، نفرت کی کیا پوزیشن ہے، حسد کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بارے میں جو غیر ہمدردانہ قسم کے رویے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، یہ بندے کو اپنے آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ قادر ہے اور یہ دعائیں یاد رکھیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا اس فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، اس لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے۔ اللہ قادر ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس سے جو اس کا رشتہ ہے ہو سکتا ہے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اللہ نہیں مانتے۔ لیکن جو نیکی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، جب یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اپنا صحیح معنوں میں بندہ جس طرح یا اللہ تو چاہتا ہے تیری خواہش کے مطابق یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے، ایسی دعاؤں میں تو قبول ہونے میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے والا بنائے، احساس رکھنے والا بنائے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔